بلوچستان کی ترقی کے لیے پنجاب سے بھی زیادہ حصہ رکھا گیا اور وہ 130 ارب پر مشتمل ہے کہ 130 ارب روپے PSDP میں بلوچستان کے لیے رکھے گئے. اور ہماری وہی خوشی وہی سی پیک اگر آپ گوادر سے لے لے دیکھ لے ہماری خوشی خواہش ہے. اور اس شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں کیبنٹ نے اس کی بھی اپروول دی ہے کہ اس سے بلوچستان بھی خوش ہوگا اور پورا پاکستان بھی خوش ہوگا. جو گوادر پورٹ ہے کراچی ابھی ساری ایکسپورٹ امپورٹ کراچی سے ہو رہا ہے اور اس مقصد سے کہ یا واقعی عملی ترقی آ جائے روزگار آ جائے. ابھی 50% سے بھی زیادہ ایکسپورٹ گوادر پورٹ سے ہوگی. گوادر پورٹ سے چیزیں باہر سے بھی آئیں گے اور یہاں سے بھی بھیجیں گے تاکہ واقعی عملی شکل جو بات ہم پہلے سے ہو رہی کئی سالوں سے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت عملی جامہ پہنا کے رکھے گی. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہی مشرقی روڈ جو اسلام آباد سے DA خان تک موٹر وے بنی ہے ابھی زوب آپ کے آگے نیکسٹ کام جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہم جلد دیکھیں گے کہ کوئٹہ تک بہت جلد یہ منصوبہ سی پیک کے انڈر مکمل ہوگا اور یہاں بلوچستان میں ایک خوشحالی کا اور انقلاب آئے گا. اور ہماری حکومت کی بھی خواہش ہے کہ اس کو آگے لے کر گوادر کراچی کے ساتھ لنک کرے کہ بلوچستان کے دور افتادہ علاقے سارے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو. ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بلوچستان کی ترقی میں گہری دلچسپی لے رہا ہے اور یہ اس کی مثال ہے کہ وہ اس دن خود آگے کوئٹہ میں بیٹھ کر وہی جو سب سے تکلیف دہ مسئلہ ہے وہی ٹیوب ویلز کا ہے اور 28,000 ٹیوب ویلز کو سولرائزیشن کی منظوری دی. میں چیف منسٹر سرفراز بگٹی صاحب کو بھی داد دینا چاہتا ہوں. واقعی وہ ایک کمپیٹنٹ چیف منسٹر ہے. اس کی کوشش اور محنت سے پرائم منسٹر صاحب نے اور دوسرے ہمارے گورنر صاحب اور دوسرے لوگوں کی انپٹ سے اس نے اس منصوبے کی منظوری دی اور 28,000 ٹیوب ویل سولرائز ہوں گے جس سے واقعی اس بلوچستان میں ایک سبز اور گرین انقلاب بھی آ جائے گا اور اس میں 70% اخراجات مرکزی حکومت ادا کرے گی اور 30% یہاں کی صوبائی حکومت ادا کرے گی. جو لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ یہاں سے پانی کے لیے بھی اور اس سے دوسرے بھی آپ کے فوائد ہوں گے اور آپ کی وہی زمین جو بنجر یا بلوچستان میں پڑی ہوئی ہے ان کو آباد کر دیا جائے گا. اس طرح اور کئی اس پر کافی لمبا چوڑا ٹائم اور یہ ہمارا یہ عزم ہے ہماری حکومت کا یہ عزم ہے کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے جس طرح KP میں ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ خوش قسمت ہے. اس میں اگر یہاں عسکری قیادت ہے اور سیویلین گورنمنٹ ہے یا کہ عوام ہے سارے مل کر بلوچستان میں امن لانا چاہتے ہیں اور امن کے لیے ان کی کوششیں جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی ہوگی. سارے ایک پیج پر ہے کہ سب سے ضروری بات امن اور پیس ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اگر کسی جگہ امن اور پیس ہو تو مزدوری بھی ہوگی اور خوشحالی بھی ہوگی اور یا معیشت کا پہیہ بھی آگے چل پڑے گا. ہماری یہ ترجیحات میں کہ بلوچستان کی ان پہاڑوں میں جو معدنیات ہے ان معدنیات کو نکال کر پاکستان اور بلوچستان کے عوام کے لیے استعمال کیا جائے. وہی معدنیات کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو پورے ملک میں بھی خوشحالی آ سکتی ہے اور پاکستان اور خاص کر بلوچستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. اس پر بھی ہماری حکومت شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ترجیحی بنیادوں سے کام کر رہا ہے صوبائی حکومت کی انپٹ لے کر اور ساتھ چل کر. یہ بھی خوشی کی بات کہ اگر صوبائی حکومت ہے ان کا بھی یہ ایجنڈا ہے اور مرکزی حکومت ہے ان کا بھی ایجنڈا سب کا ہے کیا اور یہاں کی عسکری قیادت ہے ان کا بھی وہی سوچ ہے کہ بلوچستان کو
جتنا آگے ہو سکتا ہے آگے لا کے جائے، اور ان کے جتنے ذخائر یا دبے ہوئے پہاڑوں کے اندر اس کو نکال دیا جائے اور اس لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے استعمال کر دیا جائے۔ میں آپ کی خاص کر آپ کی اس بات پر آنا چاہتا ہوں جو آپ نے ماشاءاللہ کل بھی میری خواہش تھی، آپ مجھے جانتے ہیں میں صرف تقریروں والا اور یا آ کر اعلانات کرنے والا نہیں ہوں، میرا خواہش ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں زندگی اگر میں نے 7 دفعہ موت دیکھی ہے تو میں کہتا ہوں کسی وقت زندگی جا سکتی ہے، مگر سب سے بڑا اثاثہ یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے قلم سے اور آپ کے زبان سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو میں عملی طور پر یہ چاہتا تھا کہ آ کر آپ لوگوں سے ملو اور مجھ سے جتنا انپٹ ہو سکتا ہے، میرا ایک قلم اور زبان جتنا آپ کے کام آ سکتا ہے اس کے لیے استعمال کرو۔ تو کل میں نے یہ ہمارا سکری صاحب آج موجود ہے، کئی لوگ واپس چلے گئے، کل ہماری میٹنگ ہوئی، آپ کی لیڈرشپ وہی موجود تھی گورنر ہاؤس میں، اور میں نے تمام محکموں کو خواہ وہ صوبے سے تعلق رکھتے خواہ وہ مرکز سے تعلق رکھتے ان کو بلا لیا اور آپ کے سامنے بٹھا دیا۔ انہوں نے جو آپ کے جس طرح بھی سٹیج پر مطالبات دہرائے گئے، یہ مطالبات انہوں نے کل پیش کیے، اور میں نے اس سلسلے میں کل چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی، اس نے اشارہ بھی دیا، گورنر صاحب کے ساتھ تو میں وہی رہتا ہوں، اس سے بھی بات کی، اور ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں نے کور کمانڈر صاحب سے ٹائم لیا، اور ابھی میں سیدھا کور کمانڈر ہاؤس سے یا آپ کے پاس آیا، اس کے ساتھ بھی وہی سارے جو آپ کے ڈیمانڈز اور مسائل تھے اس کے سامنے رکھ دیے کہ ان میں ان کی جتنا انپٹ ہو سکتا ہے دے دے۔ مجھے اس کی خوشی ہوئی، وہ کور کمانڈر صاحب کو میں نے کہا کہ آپ کو تو سب سے زیادہ پتہ جو مسائل آپ نے رات کو اس میٹنگ میں پیش کی گورنر ہاؤس میں، ان سب مسائل کا اس کو پتہ تھا اور احساس تھا، اور ہماری آپس میں بات چیت ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہماری کوارڈینیشن آپ سب کے ساتھ اور میرے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کی جاری رہے گی۔ اس طرح چیف منسٹر صاحب نے کہ جو کچھ ہم کر سکتے، جو کمٹمنٹ آپ نے کی ہے اور جو ہمارے بس کی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم پورا کر کے رہیں گے۔ میں آپ کی ڈیمانڈز کی بات پر آنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ایک بات یہ کہ آپ کہتے ہیں پی ایم ڈی سی کے بارے جو نمبر 1 رکھیے، ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل میں نے آپ کی بات سنی، حکومت کی اپنے ایک پالیسی، آئی ایم ایف کی پالیسی، آئی ایم ایف کی بات آئی تو یہ سارے ہم پاکستانی ہیں، اور یہ خوشائن بات ہے کہ ایک 2 روز پہلے جس معاہدے کا انتظار تھا وہی معاہدہ $7 بلین کی، وہی نہیں کہ صبح ہم اٹھتے 10 روپے مہنگا ہو گیا اور 20 روپیہ، بہتر معاشی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ مہنگائی میں نہیں کہتا ہو، انٹرنیشنل ادارے کہتا ہے، اور اس کی ریٹنگ اپنے دیتے ہیں کہ وہی 40% سے گزشتہ 3 سالوں کے مقابلے میں سنگل ڈیجٹ میں اس کے نیچے آ گئی ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور ملک کی وہی وقار میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کے وہی پی ایم ڈی سی والی ڈیمانڈ پر ضرور کل بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میری بھرپور کوشش ہوئی کہ آپ کی آواز بن کر آپ کی نمائندگی کیا آپ کا سب کا ڈیمانڈ ہے، مگر منرل کے شعبے میں ہماری حکومت انتہائی سنجیدہ ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ، ابھی پی ایم ڈی سی پیٹرولیم منسٹری کے ساتھ ہے، اور یہ اوورسیز منسٹری کہ ابھی سکری صاحب یہاں موجود ہے، جو دوسرے آپ کے ایشوز ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو ہماری حکومت نے تو یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ وزارت بھی بن جائے کہ آپ کا منرل ڈیولپمنٹ کا اور جو بھی مائنز ہے اس کے اپنی خود مختار ڈویژن بھی بن جائے، اس کا اپنا وزارت بن جائے کہ آپ کے تکالیف میں مزید آسانیاں ہوں۔ بہرحال آپ کی جو بات میں نے پی ایم ڈی سی کے حوالے سے سنی، کل بھی میں نے آپ سے بات کی کہ وہی جو آپ کے ساتھ جو کچھ دے کر انشاءاللہ تعالی میں آپ کی بھرپور، جس طرح آپ نمائندگی کرتے ہیں اسی طرح آپ کے لیے آواز بلند کروں گا اور آپ کی نمائندگی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ کل آپ نے بھی اور آج دوبارہ بھی وہی چیز دہرائی
کہ UBI کی رجسٹریشن کے حوالے سے بات ہوئی، ہم نے دونوں فریقین سے سنی، اور یہ بات ہو گئی کہ وہی جو لیز اونر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو میرے ساتھ ڈائریکٹ یہ لیبر نہیں ہے، وہ اپنا دوسرا کسی کو لیز دیتا ہے، اپنا PT کنٹریکٹر لیز ہولڈر اس کو بناتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے، مزدوروں کا۔ اگر آپ کسی کا نام ہے، میرا نام ہے، میں نے اپنا کام دوسرے کو دیا ہے، تو جس کو میں نے دیا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ تو جس کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں وہی لیز اونر اس کا ذمہ دار ہے کہ وہی اس کو یقینی بنائے۔ یہ اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہے، اگر وہ نہیں بناتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس کے اسی لیز کے ایگریمنٹ کو منسوخ کر دیا جائے۔ میں نے وہ صوبائی حکومت چیف منسٹر صاحب سے بھی وہی بات کی ہے کہ اگر وہ مزدوروں کے حقوق اسی طرح غصب کر دیتے کہ اس بہانے سے کہ میرے ساتھ نہیں ہے میں نے دوسرے کو دیا ہے، تو یہ تو میں نے نہیں، ان مزدوروں نے دیا، آپ نے دیا ہے، وہ آپ کا نمائندہ ہے، تو آپ اس کی جگہ ذمہ دار ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بقائے وہی رجسٹریشن انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے، ضرور آپ کا ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر کے دکھائیں گے۔ دوسری بات، آپ نے کل وہی بات کی کہ جو ٹیکس کاٹتا ہے وہ جاتا ہے اور کہتا ہے، جب ہم پوچھتے ہیں اس پر نہ ہمارے ویلفیئر کا کام ہوتا ہے، نہ ہمارے وہی جو گرانٹس ہیں ہمیں ملنے ہیں، کمپنسیشن کی، ڈیتھ کی، میرج گرانٹ، دوسری چیزیں وہ ہمیں ملتے ہی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس اونر نے ہمیں جو ٹیکس لگایا وہ ادا نہیں کیا ہے۔ تو یہ ذمہ داری بھی ان ڈپارٹمنٹس کی ہے کہ ان سے ٹیکس لے لے، نہیں لیتے اس کے خلاف ایکشن لے لے، کارروائی کرے، مگر آپ کی وہی جو کچھ آپ کا حق ہے ان کو یقینی بنا دے۔ میں نے کل بھی چیف منسٹر صاحب سے اور چیف سیکرٹری صاحب سے وہی بات کی، اس نے کہا بالکل ہم اس کو دیکھیں گے اور وہ آخری مراحل میں انشاءاللہ تعالیٰ اپروو کر کے دیں گے، اور وہی جو اکاؤنٹ 1 کی بات آپ کو بتاتا ہے اس میں آپ کے ریلیونٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے، جس سے آپ کو وہی گرانٹس ملتے رہیں گے۔ یہ آپ کا بڑا ڈیمانڈ تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو پرسو کروں گا اور اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ بات امپلیمنٹیشن کی ہے، اس کو امپلیمنٹ کر کے دیں گے جو آپ کا ڈیمانڈ۔ آپ کا تیسرا ڈیمانڈ یہ ڈیمانڈ تھی جو ہم آپ سے ملے، آپ نے کہا اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اتنے دور دراز علاقے، اتنے مزدور، اس میں حادثات ہوتے، اور وہی حادثات ہو جائے، اگر ایمبولینس ہو نہ ہو تو اس کو کس طرح پہنچائے جائیں گے نیچے ہسپٹل تک؟ کسی کا ڈیتھ ہو جائے تو اس کو اپنے آبائی علاقوں میں لے جانے کے لیے، تو اس کے لیے ضرور یہ آپ کی جینوئن ڈیمانڈز ہیں۔ میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ میرا تو عادت یہ ہے کہ خالی ہاتھ اور تقریر سے کام نہیں بننا ہے، میں عملی بندہ ہوں، عمل پر یقین رکھتا ہوں۔ تو 2 ایمبولینسز کا اس کا میں باقاعدہ فی الفور اعلان کرتا ہوں، 1 مہینے میں مل جائیں گے، اور بقایا میں نے اس سے بات کر دی ہے کہ 2 کم ہے، ان کو زیادہ چاہیے، تو وہ کیس بھی آپ کے لڑائیں گے